فرمایا بیٹا فاطمہ، تیری عصمت باب شخصیت پر خدائے ذوالجلال نے اپنی شفقت کا اظہار کیا ہے کہ تو نے جس طرح مریم نے اپنی شرم کی حفاظت کی، والتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناہا وبناہا آیۃ للعالمین، ایسے ہی اے فاطمہ تو نے بھی اپنی شرم اور بھرم کا لحاظ رکھتے ہوئے، حرم نبوت کے تقدس کو سامنے رکھتے ہوئے حفاظت کی ہے اپنے آپ کی۔ حرم اللہ فحرم اللہ فحرم اللہ، اللہ نے حرام کر دیا ہے تیری اولاد پر آگ کو۔ اب یہ رسول تو اولاد فاطمہ کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ تم فاطمہ کے بیٹے ہو، تم پر جہنم کی آگ حرام ہے، اور مولوی صاحب منبر پر بیٹھ کر بڑی رونق سے سادات کی تذلیل کر رہا ہے اور اپنا غصہ جھاڑ رہا ہے۔ یا تو پھر یہ الفاظ جو ہیں یہ نعوذ باللہ من ذالک غلط ہیں، یا پھر مولوی صاحب کا دماغ خراب ہے اور عقیدہ بھی خراب ہے۔ میرے رسول نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدانی ربی فی اہل بیتی، میرے رب نے میری اہل بیت کی بابت میرے ساتھ وعدہ فرمایا، من اقر منہم بالتوحید ولی بالبلاغ اللہ یعذبہم، فرمایا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے میرے اہل بیت کی بابت، ان میں سے جو بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہوگا، اسے یہ بات پہنچا دی جائے کہ اللہ اسے عذاب نہیں دے گا۔ یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن حنطب یہ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجحفہ، مقام جحفہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ہمیں یہ خطبہ ارشاد فرمایا، فرمایا الست اولا بالمؤمنین، فقال الست اولا بانفسکم، میرے صحابہ کیا تم اس بات کا یقین کرتے ہو کہ میں تم سے بھی زیادہ تمہاری ذاتوں کے قریب ہوں، زیادہ ہمدرد ہوں؟ قالوا بلا، کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ ہمارے مالک ہیں۔ قال فإنی سائلکم عن اثنتین، میں دو چیزوں کے بابت تم سے سوال کر رہا ہوں، یہ آخری خطبہ ہے، اور یہ حدیث کی 22 کتابوں کے اندر آیا ہے، اور ساری کتابیں اہل سنت کی ہیں۔ اہل سنت کے علماء سے گزارش کر رہا ہوں، یا یہ حدیث کا ذخیرہ جلا دو، تو یا اپنے من میں جو اٹھی ہوئی گرد ہے اہل بیت نبوت کی تکریم سے ہٹ کر اس کو جلا دو۔ ان لوگوں سے خاص کر مخاطب ہوں جن کو اہل بیت نبوت کی تکریم اچھی نہیں لگتی۔ اہل سنت تو الحمدللہ اپنی فطرت میں اس نور کو رکھتے ہیں، وہ حلالی سنی ہو ہی نہیں سکتا جس کو اہل بیت نبوت سے کوئی قدغن ہو اور ان کا احترام ان کا دل سے نہ کرتے ہوں۔ وہ سنی نہیں، شیطان ہے وہ۔ سنی مسلمان وہ ہے جس کے ضمیر خمیر کی روشنی اہل بیت نبوت کی محبت ہے۔ یہ میں پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں، یقین سے کہہ رہا ہوں کہ میں الحمدللہ ایک تحقیق کا طالب علم ہوں۔ یہ مذہبی دائروں سے ہٹ کر بھی میں قرآن پڑھتا ہوں۔ سنیے میرے رسول کیا فرماتے ہیں، دو چیزوں کے بابت میں تم سے سوال کرنے والا ہوں۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ فرمایا ان القرآن و ان اطرتی، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسری میری اطرت اور آل ہے۔ الا سن رکھو ہوش سے، خبردار، ولا تقدموا فتدلوا، ان سے آگے نہ بڑھو، ان کی تکریم سے نہ ہٹو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ ولا تخلفوا عنہا، اور ان سے نفرت بھی نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ ولا تعلموها، ان کو علم نہ سکھاؤ۔ اعلم منکم، یہ تم سے زیادہ عالم ہیں، ان کو اللہ علم القا کرتا ہے۔ قوتاً رجلین من غیرہم، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ناظرین کرام،
اس عنوان عصمت پر بولتے ہوئے مجھے یہ 14واں گھنٹہ ہے مسلسل ایک تسلسل کے ساتھ بحمد اللہ تعالی میں بول رہا ہوں، لیکن نتیجہ اس پر پہنچا ہوں کہ جس شخص کے اندر فطرت موجود ہے، جو فطرت میں اپنا وجود رکھتا ہے، اہل بیت نبوت کی محبت اور تکریم اس کی فطری مجبوری ہے اور ایمان کی مجبوری ہے۔ جو بد فطرت ہے، بد طینت ہے، وہ ادھر ادھر سر مارتا پھرے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اس وقت جتنے بھی مکاتب فکر کا ذہنی تسلسل اور چل رہا ہے، آپس میں تنازع چل رہا ہے، ٹکراؤ چل رہا ہے، کچھ لوگ اصحاب رسول کی آڑ میں اہل بیت رسول کے ساتھ بغض کا اظہار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اہل بیت رسول کے ساتھ ان کو آڑ بنا کر اصحاب رسول کے ساتھ اپنے بغض کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ دونوں ملعون ہیں نبوت کی نگاہ میں، میرے خیال میں نہیں۔ اس پر میں الگ انشاءاللہ 4 گھنٹے گفتگو کروں گا۔ نبوت کی زبان کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ دونوں طبقات نہ یہ مسلمان ہیں نہ یہ انسان ہیں، ان کو خلقت انسانی سے رسول نے نکال دیا ہے۔ اس پر میری گفتگو آپ اس کے ٹائم پیریڈ پر جب وہ وقت آئے گا تو وہ سنیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو بیان کروں گا۔ رسول نے بڑے حساس انداز میں یہ بار بار باور کرایا امت کو، اور مخاطب اصحاب رسول تھے۔ اولاً فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، یہ بار بار چہرہ رحمت پر اس احساس کو دیکھا جا رہا تھا کہ میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اہل بیت کے بارے میں۔ یہ کہانی گو ملا اس حدیث کا تقدس کیوں نہیں جانتے؟ یہ قصہ گو ملوانے کیوں نہیں نبوی ارشاد پر اعتماد کرتے؟ جب رسول اصحاب سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں اہل بیت کے بارے میں خدا کا خوف دلاتا ہوں، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، ان سے وابستہ رہو گے تو قیامت تک رسول ضمانت دیتا ہے گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی، ان سے ہٹ جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ رسول کے خطبے ہیں، میرے نہیں ہیں۔ ان سے ہٹ جانے سے انسان انسانیت سے خارج ہو جاتا ہے، ان کے مد مقابل آنے سے کیسے وہ انسان رہتا ہے یا مسلمان رہتا ہے؟ گھر میں بیٹھ کر تراشتے ہو دین، کلمی جوڑ توڑ کرتے ہو، حیرت ہے۔ فتوے بھی گھر کے، قلم بھی گھر کی، دوات بھی گھر کی، مذہب بھی گھر کا۔ اب نہیں چلنے دیں گے الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم۔ اب وہی دین کی حرمت چلے گی جو مزاج رسول کے عین مطابق ہے، مشیت الہی کے عین مطابق ہے۔ امت بیدار ہے، اور بالخصوص پاکستان کے خمیر میں یہ چیز موجود ہے۔ پاکستان کے خمیر اور فطرت کے اندر یہ حقیقت موجود ہے۔ آج بھی پاکستان میں امت کا جتنا حصہ میں ہے، ان میں اگر پرسنٹیج قائم کریں تو 99% محبان اہل بیت نبوت ہیں۔ اگر 1% کوئی ابلیسی فکر رکھتا ہے تو اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ وہ مت یہ سمجھے کہ میں اپنی کسی چلاکی یا کلیورنسی کے ساتھ میں حرمت حرم نبوت کو پامال کروں گا۔ اب نہیں ہوگا۔ اب ایسا نہ ہو کہ پچھلے قرض بھی اتارنے پڑ جائیں، یہ تمہارے ذمہ ہیں۔ امت بیدار رہے اور اپنا فرض ادا کرے۔ ہم قانون سے بالا تر نہیں، قانون ہماری بقا کی ضمانت ہے۔ قانون آئین پاکستان ہمارا لباس ہے، ہماری وحدت کی علامت ہے۔ ہم قانون سے بھی مدد حاصل کریں گے، اور اگر کہیں قانون کو ڈھیلا پڑتے ہوئے دیکھا تو پھر ہم حضرت ابوبکر صدیق بن کر مواخذہ بھی کریں گے۔ ان کی غلامی میں چل کر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی غلامی میں چل کر، مولا کائنات کی حرمت کی غلامی میں چل کر، حضرت سلیمان فارسی کی غلامی میں چل کر ہم مواخذہ کریں گے ان بدطینت لوگوں کا جنہوں نے اہل بیت نبوت کی تکریم کو مذاق سمجھا ہوا ہے، جو جس کے دل میں آتا ہے وہ بول دیتا ہے۔
تاہم آئیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں بات کر رہے تھے۔ اس روایت کے بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم راوی ہیں۔ فرمایا ان علی انہ دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد بسط شملۃ فجلس علیہا ہوا وفاطمہ وعلی والحسن والحسین ثم اخذ النبی بمجامعہ فقعد علیہم ثم قال اللہم ارد کما انا عنہم رادن۔ یہ نبوت کے الفاظ ہیں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں دربار رسالت میں آیا ہو کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر پر تشریف فرما تھے، ایک چادر بچھائی ہوئی تھی، اس پر آپ تشریف فرما تھے اور بنفس نفیس آپ تشریف فرما تھے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں میں آیا، فاطمہ آئیں، حسنین آئے، تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس چادر پر میں بیٹھا ہوں تم اسی چادر پر بیٹھو۔ ہم لوگ سب بیٹھ گئے تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کے کناروں کو پکڑا اور ہم پر ڈال دیا اور ایک گانٹھ لگا دی، گرہ لگا دی۔ اللہ اکبر، فعقدہ، ایک گٹھڑی میں خود کو اور ان نفوس قدسیہ کو محفوظ کر لیا۔ تو پھر خدا سے کہا اے اللہ میں تیرا پیغمبر ہوں، محبوب ہوں، تو مجھ پر درود پڑھتا ہے، میری بات کو مانتا ہے۔ بارگاہ قدس سے آواز آئی محبوب بات کرو، کس عنوان کو چھیڑ رکھا ہے آپ نے، بات تو کرو۔ کہا اللہم ارد عنہم، اے اللہ جو میری اس چادر میں گرہ بند کے ساتھ جوڑ دیے گئے ہیں، جڑے ہیں، اے اللہ تو ان سے راضی ہو جا، تو ان سے راضی ہو جا۔ اے اللہ اس لیے کما، اس طرح راضی ہو جا۔ بہت بڑا فلسفہ ہے، میرے رسول کی زبان میں یہ بیان فرمایا گیا، کما انا عنہم رادن، تو ان پر ایسے راضی ہو جا جس طرح تیرا محمد ان پر راضی ہوا ہے۔ اب بولیے جناب، خدا کو رسول کہہ رہا ہے کہ اللہ میری رضا کا شغف تو نے دیکھا، فاطمہ میرا جگر ہے، حسنین میری عظمتیں ہیں، علی میرا پیار ہے، تو میں ان میں گھلا ملا ہوں، یہ مجھ میں گھلے ہوئے ہیں، یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، اور میں ان سے تن من سے راضی ہوں۔ میرے مولا تو اسی طرح راضی ہو جا جس طرح میں راضی ہوا۔ اب حضور کی رضا کے جو تصورات ہیں، کوئی بندہ کائنات میں اس کا احاطہ کر سکتا ہے، اندازہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو جس کی محبت کا قبلہ یہ لوگ ہوں، میرے رسول حسنین کو چوم کر سونگھ کر کہا کرتے تھے یا اللہ یہ میرے پھول ہیں، ان کی خوشبو نبوت کے مسام جاں کو معطر کر دیتی ہیں، معمر کر دیتی ہیں، اللہ تو ان سے راضی ہو جا، میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ تو ناظرین کرام، بات چل رہی تھی کہ ان لوگوں سے کوئی ہٹ جائے تو اس کا انجام کیا ہے۔ فرمایا انی تارکم فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جو ان سے وابستہ رہے گا گمراہ نہیں ہوگا۔ احدہما اعظم من الآخر، یہ اپنی حرمت میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہیں، اپنے پیار میں، اور یہ متبوع ہیں جس طرح قرآن متبوع ہے، اہل بیت بھی متبوع ہیں، ان کی تابع داری واجب ہے پوری امت پر، ان کی اتباع واجب ہے، کیونکہ یہ رسالت کا عین ہے۔ کتاب اللہ حبل ممدود، یہ اللہ کی کتاب جو ہے یہ ایک رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف پھیلی ہوئی ہے۔ وعطرتی اہل بیتی، اور یہ میری عطرت ہے، یہ کبھی جدا نہیں ہوئے، قرآن ان سے جدا نہیں اور یہ قرآن سے جدا نہیں، گویا ان کا تعلق لفظ اور معنی کی عظمت میں ہے، یہ قرآن کا عملی معنی ہے، یہ نبوت کے الفاظ ہیں۔ تو کس کو کیا جرت کلام ہے کہ قرآن کے لفظوں سے اس کا معنی الگ کر کے دکھائے یا معنی سے لفظوں کو الگ کر کے دکھائے؟ تو کیا قرآن کے لفظ اور معنی میں حرمت نہیں ہے؟ خدا عزوالجلال نے ایک نشاندہی فرمائی، میرے حبیب یہ جو قرآن ہے جانتے ہو کہ اس کا تقدس کیا ہے؟ لا یأتیہ الباطل
من بین یدیہ ومن خلفہ تنزیل من حکیم حمید، میرے حبیب میری قدرت کے پہرے ہیں اس پر۔ اللہ اکبر، بات بڑی پائے کی آئے ناظرین کرام۔ اب اس بات کو ذرا تھوڑا سا توجہ اور غور سے سماعت فرمائیں گے تو حقیقت سامنے آ جائے گی۔ کہا قرآن کہتا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے کوئی باطل اس کلام میں داخل ہو سکتا ہی نہیں۔ اے اللہ کیوں؟ فرمایا اس کلام کی حرمت پر میری قدرت کے پہرے ہیں، تو میرے پہرے میں کو جو چیز آ جائے، میری کسٹڈی میں جو چیز موجود ہو، اس کو کائنات کی کوئی طاقت چھیڑ نہیں سکتی، کوئی وسوسہ ان کے قریب سے نہیں گزر سکتا۔ تو آج تک خدائے ذوالجلال نے کسی حرف میں کوئی چیز داخل ہونے دی ہے؟ بہت کوششیں ہوئیں قرآن کے حوالے سے، لیکن قرآن موجود ہے کیونکہ اللہ کی حفاظت کے ذمہ کرم پر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن کے لفظوں کی حفاظت کر رہا ہے تو کیا معنی قرآن ان لفظوں سے ہٹ گیا ہے؟ یہ نفوس قدسیہ اہل بیت نبوت اسی طرح خدائے ذوالجلال کی حفاظت اور صیانت اور عصمت میں موجود ہیں جس طرح قرآن موجود ہے، کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لیا ہے، اور حرمت حرم نبوت کی حفاظت کا ذمہ بھی خدا نے لیا ہے، کیونکہ یہ قرآن سے پیوست ہیں، قرآن ان سے پیوست ہے۔ قیامت تک کائنات کا کوئی شخص ان حرمتوں کو چیلنج نہیں کر پائے گا۔ اور میرے رسول نے ایک اور نشاندہی کی ہے، فرمایا الا ان للہ حرمات ثلاث، لوگو سن رکھو، خدائے ذوالجلال کی حرمتیں تین ہیں اس کائنات میں، من حافظہن حافظ اللہ لہ فی الدنیا والآخرہ، جو ان حرمتوں کی حفاظت کرے گا اللہ ان کو اپنی حفاظت میں لے لے گا، ومن ضیعہن، اور جو ان کو ضائع کر دے گا، ان کی حفاظت کو، ان کی تکریم کو، تو وہ اللہ کے ذمہ کرم سے نکال دیا جائے گا۔ من ہن یا رسول اللہ، وہ حرمتیں کیا ہیں؟ کہا حرمت الاسلام، ایک اسلام کی حرمت ہے، قیامت تک اس کے تقدس نے بھی قائم رہنا ہے، یہ کبھی آلودہ نہیں ہوگا۔ کسی شخص کا ذاتی کردار آلودہ ہو تو اس کی ذات کی حد تک وہ کردار ہے، اسلام کا اس کے کیا ساتھ لینا دینا کیا ہے؟ اسلام کی اپنی قوت ہے، وہ قرآن عظیم ہے اور اسوہ رسول ہے۔ تو ارشاد فرمایا جو ان کی حفاظت کرے گا خدا اس کی حفاظت کرے گا، جو اس کی حفاظت سے ہٹ جائے گا خدا اپنا ہاتھ اس کی حفاظت سے ہٹا لے گا۔ اور پھر یہ ارشاد فرمایا حرمت الاسلام و حرمتی، اسلام کی حرمت میری حرمت، و حرمت و اہل بیتی، میری اہل بیت کی حرمت، میری اہل بیت کی حرمت۔ تو یہ جو میں عرض کر رہا ہوں اس حوالے سے یہ غور طلب بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معاملہ ہے، کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان حرمتوں کی تکریم ہر مومن پر فرض ہے۔ حدیث نبوی عرض کر دیتا ہوں آخر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ بھی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ فلیس منی ولا انا منہ، بغض علی بن ابی طالب و نسب اہل بیتی ومن قال الایمان والکلام۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نشاندہی فرما دی، ارشاد فرمایا کائنات کے لوگوں، جتنا مرضی کوئی تہجد گزار ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، جس بھی شخصیت اور نیکی کا مالک ہو، اس کا مجھ سے اس وقت تک تعلق نہیں ہے، وہ نہ مجھ سے ہے نہ میں اس سے ہوں، جس میں جب تک یہ تین چیزیں اس کے اندر ہیں۔ ایک تو علی سے بغض رکھنے والا، علی کی حرمت کا احترام نہ کرنے والا، اور دوسرا اہل بیت سے حسد کرنے والا، مقام اہل بیت کو قبول نہ کرنے والا، اور تیسرا وہ شخص جو کہتا ہے کہ ایمان صرف علم کلام ہے، فقط کلام کا نام ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو میرے رسول نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے، اور اسی طرح دیگر اہل بیت نبوت کی حرمت میں بھی ارشاد فرمایا ہے، تو میں آخر میں اتنا عرض کرتا ہوں دوستان محترم، رسول کے اس سادہ الفاظ پر یقین کیا جائے۔ یہ مذہب کے بنائے ہوئے بت جو ہیں ان سے فوری طور پر
دور ہٹ کر آغوش رحمت مصطفیٰ میں پناہ لی جائے، آغوش علی المرتضیٰ میں پناہ لی جائے، آغوش زہرا میں پناہ لی جائے، اور ان کی حرمت کا یقین کیا جائے، ان کی عصمت کا یقین کیا جائے۔ میں انشاءاللہ العزیز اس تسلسل کو کچھ عرصے بعد پھر جاری کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اہل بیت نبوت کی تکریم نصیب فرمائے، اور اہل بیت نبوت کی ذات والا صفات کے ساتھ وہ پیار کی حرمت نصیب فرمائے جو خدا کو مطلوب ہے اور مصطفیٰ کو مطلوب ہے، اور ان کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔